اسلام نے سورہ نساء تو پوری کی پوری سورہ مبارکہ ہی عورتوں کے حوالے سے معاملات پہ ان کے اتری ہے، اور اسی سورہ کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ نے کلیئر نے فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو مرد کمائیں گے وہ ان کا حصہ ہے اور جو عورتیں کمائیں گی ان کا حصہ ہے۔ عورتوں کو حق ملکیت، جو آنرشپ، جو رائٹ آف آنرشپ ہے، یہ آیت کی ذرا تشریح تھوڑی سی میں چاہوں گا، جو مرد کمائیں گے وہ ان کا حصہ، مطلب یعنی جو اب سوسائٹی کے اندر رہ رہے ہیں، جی ہاں، اس کا تو حصہ وہ دوسروں کو دے گا نا، مطلب وہ اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو، اس ریفرنس سے تو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کفالت کی، تو وہ پھر مرد جو کمائے گا تو اس کے اندر کون کون سے لوگ شریک ہوں گے وہ بھی شریعت نے بتا دی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو عورت ہے، اس کی زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں جو اس کے انڈر جو رہ رہے ہیں، وہ ساری کی ساری شریعت اسلامیہ کی طرف سے وہ ذمہ داری مرد کے اوپر کفالت کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ مرد اپنی فیملی کے اپنا اس کی مال و نفقہ کا، تربیت کا، تعلیم کا، علاج کا، معاملات کا، جملہ جتنی ضروریات ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس میں سے اپنی جو اس کی آنرشپ ہے اس میں سے ان کے لیے جو وہ حق ادا کرے گا۔ جبکہ عورت اگر یہ سیم رول اس کو ملتا ہے، وہ سوسائٹی کے اندر ارننگ پوزیشن کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے کلیتاً ایگزیمپٹ کیا ہے، بری الذمہ قرار دیا ہے۔ اگر وہ کماتی ہے، وہ اس کی سول آنر ہے، گھر کا خاوند، کوئی بھی شخص اس سے جو ہے وہ اس کی ایک پائی سے بھی متعلق پوچھ بھی نہیں سکتا، اور یہ اس چیز پہ اصرار بھی نہیں کر سکتا کہ آیا کہ آپ جو ہے وہ گھر کی ضروریات کے اندر آپ شیئر ہولڈر بنیں گی اور ایکولی ہم اس کو چلائیں گے۔ ہاں، چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری بہت ساری بچیاں، خواتین، مائیں، بہنیں جو برسر روزگار ہیں، جو کام کرتی ہیں، وہ اللہ کی طرف سے یہ سمجھا جائے کہ ان کی طرف سے اپنے فیملی لائف پارٹنر کے ساتھ ایک حسن سلوک ہے۔ حسن سلوک ہم جنراسٹی کو کہتے ہیں، احسان کر دیا ہے، جو وہ معاملات گھر کے چلانے کے لیے اگر وہ جاب کر رہی ہے، کہیں کام کاج کر رہی ہے، تو اس میں سے اگر وہ شیئر کرتی ہے، وہ بچوں پہ خرچ کرتی ہے، وہ خاوند کو اس میں سے حصہ دیتی ہے، تو یہ اس کو اس کا دوہرا اجر جو ہے وہ نصیب ہوگا۔ وہ کام کر رہی ہے جس کو مکلف شریعت اسلامیہ نے اس کو، تو ذمہ داری ساری میری ہوئی، مطلب مرد کی ہوئی۔ یہ دیکھیں، یہ اب وہ جو فیمنسٹ موومنٹس ہیں وہ تو اس چیز سے مجھے آزاد کرنا چاہ رہی ہیں کہ میں آسانی میں آ جاؤں، لیکن جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آتا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ چلیں ٹھیک ہے بھائی، کمائی تو اس عورت کی جو بھی ہوگی وہ وہی رکھے گی اور جیسے چاہے گی خرچ کرے گی، اگر وہ چاہے گھر پر خرچ کرنا ٹھیک ہے، نہ چاہے تو وہ جس طرح چاہے خرچ کر لے، لیکن اجازت تو اسے مجھ سے لینی پڑے گی نا۔ جی بالکل۔ یہ کیوں ہے بھائی؟ یہ دیکھیں، ایک فیملی جو ہے وہ، لیکن اجازت کا معاملہ جو ہے وہ، کیونکہ پھر میں تو اس کے اوپر اپنا پریشر اور اپنی اجارہ داری قائم کر لوں گا، تو یہ تو پرابلم ہے۔ جی بس یہ دیکھیں نا اویس صاحب، اگر وہ اجازت خاوند اس چیز کی نہیں دیتا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرآن و سنت کی تعلیمات کا مطالعہ نہیں کیا۔ اجازت ان خواتین کو کام کرنے کی نہ صرف اسلام نے عطا کی، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس کے اندر، پھر آپ کے بعد جو خلفائے راشدین کا جو مبارک دور ہے، جس کو ہم آئیڈیل دور کہتے ہیں، بالکل، جس کے اندر جو ہے وہ پراپر ایک امپلیمنٹیشن آف اسلام ہوئی، اسلام عرب سے نکل کر عجم تک بھی پھیلا۔ ہمیں تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ اگر خواتین کے اندر وہ کیپیبلٹیز ہیں، وہ ڈیزرو کرتی ہیں، ان کی کوالیفیکیشن وہ ہے، وہ کسی بھی پوزیشن کے اوپر سرو کرنے کی ان کے اندر اہلیت اور صلاحیت ہے، تو ان کو اس جاب کے لیے وہاں پہ اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اور خلفائے راشدین نے دے دی، تو پھر میری اجازت پھر کہاں آئی؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب شریعت نے ایک اجازت دے دی ہے، ہاں اس چیز کی یہ چیز ضروری ہے کہ چونکہ اس کی جو پرائمری جاب اور پرائمری ڈیوٹی، جس طرح سے جو ہے وہ کام کی ڈویژن جو اسلام نے جو ہے وہ کی ہے، مرد اور عورت کی دونوں ذمہ داریوں کو تقسیم کیا ہے، آئیڈیل اس کے لیے چونکہ اس کو تمام ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ قرار دے دیا گیا ہے، آئیڈیل اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، اور خاوند اس کے لیے ہر طرح کے جتنے بھی نان و نفقہ کا اہتمام ہے وہ کرے۔ لیکن اگر وہ کرتی ہے اور خاوند کو اس معاملے میں قطعاً اگر وہ اجازت نہیں دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر اب یہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے،
یہ بات ہمارے ناظرین کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ مدینہ طیبہ کی بات ہے، غزوہ احد جہاں پہ ہوا، باقی غزوات ہوئے تو ایک اسلامی ریاست ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ ہیں، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہیں، اور اس دوران میں ایک جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے غزوہ احد کی، جس کے اندر میل ممبرز بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو خواتین تھی ازواج مطہرات، ایون سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر ازواج جو ہے وہ کئی نے 7 جنگوں کے اندر جو ہے وہ شریک ہو کر جو کچھ وہ کر سکتی تھی انہوں نے اپنا رول جو پلے کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کنڈیشنز کے اندر جہاں پہ ان کی ضرورت تھی تو ان کو الاؤ کیا اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ تو اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ایک عورت کو اپنے خاوند سے جو وہ اجازت لیتی ہے اس کی دین نے کوئی ضرورت نہیں رکھی ہوئی ہے کہ دین کہہ رہا ہے کہ آپ اجازت لیں، جب وہ کہے گا ہاں تو پھر ہاں ورنہ نہیں، اور اگر وہ خود کرنا چاہے، اگر اس کے اندر کوئی کیپیبلٹی ہے تو وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، دیکھیں چونکہ آف کورس جب رہنا دونوں نے ایک ہی چھتری کے نیچے ہے تو اخلاقی طور پہ مورلی یہ خواتین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک اپنے گھر کے فیملی یونٹ کا اگر چلانا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہ ہو، ورنہ اگر اس پرمیشن کے بغیر اگر ایک عورت گھر سے نکلتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر ایک گھر کا گھریلو سسٹم تباہ و برباد ہوتا ہے تو وہ زیادہ بڑی تباہی ہے بجائے اس کے کہ ایک عورت جو ہے وہ کام کاج کے لیے ادھر نکل جائے لیکن اس کے خاوند کی جو ہے وہ ایک طرف سے اس کا رول یہ ہے، دوسری طرف سے ایک دیکھا جائے تو جب عورت کے خواتین کے حقوق کی جب بات کی گئی ہے تو جہاں پہ جب وہ رشتہ ازدواج میں جب منسلک ہوتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کی رسپانسبلٹیز شریعت نے تھوڑی ڈیفائن بھی کی ہے، اور اس کے لیے یہ قرار دیا گیا ہے وہ پوری کر رہی ہے، وہ رسپانسبلٹی وہ پوری کر رہی ہے، اور اس کے لیے اطاعت جو ہے وہ خاوند کی جو ہے وہ اوبیڈینس جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے فرض جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اگر وہ بالفرض جو ہے وہ خاوند کو کہتا ہے کہ میں نے یہ ساری ذمہ داریاں میں نے خود اپنے ذمہ لی ہیں اور آپ کو ہر چیز سے جو ہے وہ بری ذمہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل، تو کسی طرح کا کوئی تنگی معاملات کے اندر نہیں ہے، تو بالکل خواتین اپنے آپ کو مشقت رسپانسبلٹی کے لیے تو کام نہیں کرے گی نا، بالکل وہ اپنی کریٹو جو اس کی ایک ڈائمنشن ہے اس کو فلفل کرنے کے لیے بھی کام کر سکتی ہے۔ تو اگر وہ شوہر کہتا ہے کہ جی میں نے تو آپ کو ہیرے جواہرات میں تول دیا ہے تو بھی وہ کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے نا، بالکل کر سکتی ہے، لیکن یہی چیز ہے کہ اس میں احسن طریقہ کار یہی ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ ریزنٹمنٹ کا معاملہ نہ آئے، آپس میں خوش اسلوبی سے معاملات کو جس حد تک بھی طے کیا جائے تاکہ دونوں جو محاذ پہ جو ہے وہ گاڑی کے دونوں پہ یہ جو ہے وہ اچھے سکون کے ساتھ کون سا جواز ایسا آ جاتا ہے کہ جس سے وہ کہے کہ نہیں جی اجازت نہیں دے رہا میں آپ کو؟ دیکھیں ایسی تو کیونکہ مرد پھر اپنی مردانگی والا بھی تو ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا، ہم بڑے ایگو والے لوگ ہوتے ہیں، ہم خواہ کی بدماشیاں بھی بڑی کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، دیکھیں اس میں کوئی ایسی تو کوئی ریزن ہمیں نظر نہیں آتی کہ اگر مرد جو ہے وہ کسی چیز پہ، ہاں اس چیز کے اوپر ضرور ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام ہے جو غیر شرعی ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، وہ ڈیبیٹ ہے، صحیح، بالکل اس کو تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر اصرار کرتی ہے، اور ایسی چیزوں کے اندر جہاں پہ اس کا خاوند وہ فیل کرتا ہے اس کی اہلیہ یا اس کی جو خواتین خانہ ہے وہ انسیکیور فیل کریں گے، وہ ان کو اس چیز سے پرزرو کرتا ہے، پھر وہ اگر الاؤ نہیں کرتا تو ان کو اپنی غیر شرعی کام تو ٹھیک ہے وہ تو ممنوع ہے، ویسے ہی دین کی طرف سے ہی ممنوع ہے نا، وہ ممنوع ہے، اس میں بھی شوہر کی اجازت کی بات نہیں ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ جی ہاں بالکل، یہ کنڈیشن کون سی آ جاتی ہے کہ جس میں شوہر ہی اجازت نہ دے، وہ کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے؟ میں اس چیز کو سمجھنے کی میں یہ ایکسپلین کرنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایسے تمام امور جو ہے وہ جو اگر تو نمبر 1 تو غیر شرعی امور ہیں جہاں پہ جو وہ اصرار کرے تو وہ تو قطعاً شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ہے اور خاوند بھی اجازت نہیں دے سکتا، اور دوسری چیز پھر وہ عورت کا وہ رول جو ہے چونکہ وہ گھر کے ایک فیملی یونٹ کی سطح پہ بھی وہ ایک سرو کر رہی ہے، اگر وہ اس چیز کے اندر وہ ایک جائز کام ہے اس کے لیے فرض نہیں ہے۔ دیکھیں عورت کا گھر سے باہر نکلنا وہ جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ ہاں ایسی چیز جو حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اگر وہ خاوند جو ہے وہ اگر وہ ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو اس کے ذمہ فرض ہے، پھر اگر وہ اجازت نہ دے تو اس کی اجازت کے بغیر پھر وہ اس کی اجازت کے بغیر بھی اس نے جو ہے وہ اللہ رسول کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔